السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 لوگ ایسے بتانے والے ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہ کریں، اور اگر ایسے 5 لوگوں کے ساتھ آپ جھگڑا کرو گے تو آپ ہی برباد ہو جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 11 عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ تو وہ 11 عورتیں کون کون سی ہیں یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 لڑکیوں سے یعنی 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ 3 عورتیں کون سی ہیں آگے ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور لائک بھی ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے 5 لوگوں کے ساتھ بھول کر بھی جھگڑا نہ کریں، اور ایسے 5 لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو آپ ہی برباد ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، قوم کے سردار۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی بھی قوم کے سردار کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ قوم کے سردار جو ہوتا ہے ان کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان اکٹھا کرو گے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ پوری قوم سردار کی ہی بات مانے گی، آپ کی بات کا کوئی نہیں مانے گا۔ نمبر 2، عالم کے ساتھ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی بھی کسی عالم کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے اور اس کو ستاؤ گے تو اگر اس نے بد دعا کر دی تو پھر آپ برباد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کبھی کسی عالم کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ نمبر 3، بچوں کے ساتھ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچوں کے ساتھ بھی جھگڑا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ناسمجھ بچے ہیں اور آپ سمجھدار ہو، تو سمجھداری سے کام لیں، بچوں سے محبت کریں، اس سے جھگڑا نہ کریں۔ نمبر 4، عورت کے ساتھ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عورت اپنی ہو یا غیر کی، عورت ہی ہوتی ہے، اور اگر آپ عورت کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو آپ بربادی کی اور چلے جاؤ گے۔ نمبر 5، بد زبان سے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5واں شخص بد زبان ہے، یعنی جو برا بولتا ہے اور بات بات میں گالی دیتا ہے، اور جب ایک بار بولنا شروع کر دے تو چپ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو ایسے بد زبان سے کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ دوستو، ویسے تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ 5 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 طرح کے لوگوں سے بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 11 عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بری عورتوں کی 11 نشانیاں۔ نمبر 1، پردہ نہیں کرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
جو عورت اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھتی وہ اس دنیا کی سب سے بیکار عورت میں سے ہے۔ نمبر 2، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے کہنا نہیں مانتی وہ اس دنیا کی سب سے بیکار عورت ہے۔ نمبر 3، بد زبان عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت بد زبان ہوگی یعنی اپنے منہ سے غلط بات کرنے والی عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا رکھنے والی عورت۔ جو عورت اپنے بالوں کو کھلا چھوڑتی ہے یعنی بالوں کی نمائش کرتی ہے وہ بھی بری عورت میں سے ایک عورت ہے۔ نمبر 5، سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی عورت جو اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے افضل مانتی ہے اور وہ بھی عورت بری ہوتی ہے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی عورت جو دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی ایسی عورت بھی بری عورت ہے۔ نمبر 7، زیادہ سونے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے جو سونے کی زیادہ عزیز ہو، جس کو نیند بہت پسند ہو۔ نمبر 8، چیخ چیخ کر بولنے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت زور زور سے یعنی چیخ چیخ کر بات کرتی ہے وہ عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے۔ نمبر 9، باریک لباس پہننے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت باریک یعنی دکھانے والے کپڑے پہنتی ہو وہ عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے۔ نمبر 10، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی بیکار ہوتی ہے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرتی ہے۔ نمبر 11، زیادہ گھومنے پھرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت فضول گھومنے پھرنے کو زیادہ پسند کرتی ہو یعنی بازار کے چکر لگانے کی شوقین ہوتی ہے تو وہ عورت بیکار عورت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اسلامی ماں بہنوں کو نیک ہدایت دے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ تینوں میں سے کسی ایک سے بھی شادی کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آپ کی زندگی دنیا کے اندر ہی جہنم بن کر رہ جائے گی اور آپ کے گھر کی خوشحالی سکون ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی سے سوال کیا کہ یا علی، اگر ہم نے اپنے بیٹے، بھتیجے یا اپنے نواسے کا یا اپنے ہی شادی کرنی ہو تو ہم کیسی لڑکی کا تلاش کریں؟ یعنی شادی کے وقت سب سے بہترین کون سی لڑکی تلاش کرنی چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنے بیٹے، بھتیجے یا اپنی شادی کرتے وقت دیکھ لینا کہیں لڑکی میں 3 عیب تو نہیں ہے، ورنہ آپ کے بیٹے، بھتیجے یا پھر آپ کی ہی زندگی برباد ہو جائے گی اور ان کی زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے ایک سوال کیا، یا علی، وہ 3 عیب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
نمبر 1، جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی عزت، دولت، شہرت، مالداری اور خوشحالی کچھ انسان کے وقت میں ہی پوشیدہ رکھا ہے، اور جو عورت اپنے وقت کی ہی قدر نہیں کرتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گھر میں یہ ساری نعمت چھین لیتا ہے۔ اور ایسی عورت جو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی۔ نمبر 2، جو عورت جھوٹ بولتی ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، اور جس عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتی رہے گی، اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے سے کم تر مرد اور عورت کو حقیر سمجھے، ان کی عزت نہ کرے، ان کو ذلیل کرتی رہے، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اپنے سے افضل اور اعلیٰ انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا رہے، کیونکہ جو عورت اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے، ان کی عزت نہیں کرتی، تو وہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کی کمی اور اس کی عزت نہیں کرے گی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آخری بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس عورت میں یہ 4 نشانیاں ہو تو ایسے عورت یا لڑکی سے فوراً شادی کر لو۔ دوستو، عورت مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب اور انمول تحفہ ہے، اور اس دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے۔ بیوی اگر نیک ہوتی ہے تو پورے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اگر بیوی خراب ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے، تو پھر پورے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ پھر ایسے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، ایک انسان کو کیسی عورت سے شادی کرنا چاہیے؟ عورت میں ایسی کون سی نشانیاں دیکھی جائے جس کو دیکھ کر انسان کو اس سے نکاح کر لینا چاہیے؟ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اگر کسی عورت میں یہ 4 نشانیاں دیکھی جائے تو ایسی عورت کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 نشانیاں۔ نمبر 1، دیندار عورت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، پہلی عورت ہے دیندار، یعنی کہ ایسی عورت جو دین اور مذہب کی پابند ہو، جو حقوق اللہ کی ادا کرنے والی ہو، جو اپنے پڑوسیوں سے اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرنے والی ہو۔ اس کے علاوہ جو ایسی عورت جو پردے کے حالت میں رہ کر اپنے اور اپنی شوہر کی عزت و آبرو کی عزت کرنے والی ہو، یاد رکھنا، ایسی عورت ہی آنے والے وقت میں نیک اور وفادار بیوی ثابت ہوگی۔ نمبر 2، جس کے اخلاق اچھے ہو۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، نیک بیوی کی دوسری نشانی یہ ہے جس عورت کے اخلاق اچھے ہو، جس کے آداب اچھے ہو، جو شوہر کے گھر آنے پر اچھے اخلاق اور حسن سلوک پیش آنے والی ہو۔ بے شک چاہے ایسی عورت خوبصورت نہ بھی ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔
اس کے مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن جمال کی وجہ سے اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے، لیکن تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اللہ کا شکر و صبر کرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیسری نشانی یہ ہے جو عورت اپنے شوہر کی آمدنی سے زیادہ فرمائشیں نہ کرنے والی ہو، اس کو جو کچھ بھی مل جاتا ہے اس پر اللہ کا شکر اور صبر کرتی ہو۔ اس کے علاوہ جب شوہر کبھی غصہ کرے، کبھی ناراض ہو جائے تو عورت اس کے سامنے غصہ نہ کرے، بلکہ وہ صبر کر کے اپنے شوہر کو یہ کہے کہ وہ زندگی بھر اس کا ساتھ دینے والی ہو۔ تو یاد رکھنا، ایسی عورت بھی آنے والے وقت میں ایک نیک اور وفادار بیوی بن کر ثابت ہوگی۔ نمبر 4، پرائے مرد پر نظر نہ ڈالنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، ایسی عورت بھی اپنے مال و دولت اور خود اپنے ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والی ہو، یعنی کہ ایسی عورت کسی پرایا مرد کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کئی گھر میں کوئی بات ہو بھی جائے تو اس بات کو گھر سے باہر کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنے والی ہو، تو ایسی عورت بھی آنے والے وقت میں نیک بیوی ثابت ہوگی۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس عورت میں یہ 4 نشانیاں دکھ جائے تو ایسے عورت سے فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ ایسی بیوی ہی آنے والے وقت میں نیک اور وفادار بیوی ثابت ہوگی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، بس پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔